वापस लाया जाएगा। اور نیب اگر اس کے متعلق جو ہے وہ تحرک کرے گی، گورنمنٹ اس کو پوری طرح سے اس پروسیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کو جو ہے وہ واپس لایا جانا چاہیے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتقال کس نے کیا، دیکھیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب ایک ٹاؤن کی جو یا کمپنی یا ڈیولپر جو ہے وہ اگر کسی کے نام پہ رجسٹری کراتا ہے تو جو بھی وہاں پہ سب رجسٹرار ہے یا وہاں پہ جو رجسٹری مقرر ہے تو انہوں نے تو اس کے نام کر ہی دینی ہے نا، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو لیکن اس پورے عمل میں کیبنٹ جو ہے اس کے اوپر لیکن یہ بات تو ثابت ہے کہ اس نے کیبنٹ سے بھی فراڈ کیا۔ یہ ایسا فراڈی ہے کہ اس نے اپنی کیبنٹ سے فراڈ کیا، اور وہ خط جو تھا اسے کھولا نہیں، اسے دکھایا نہیں، ویسے لہرا کے جو ہے وہ آگے نکل گیا۔ لیکن کیبنٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ رسپانسیبل بنتی ہے اس بات کی، تو ان کو شامل تفتیش تو کیا جانا چاہیے۔ باقی اس میں پھر کسی کا کتنا قصور نکلتا ہے، کتنا جو ہے وہ نہیں نکلتا، لیکن میں اس موقع پہ یہ بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، اور اس بارے میں جو ہے وہ وفاق سے تمام صوبوں کے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان اور گورنمنٹس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس بدبخت ٹولے کے لوگ اگر جو ہیں وہ اس گرفتاری پہ کسی قسم کی جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے۔ اس بات کی قطعاً کوئی روڈ بلاک یا کوئی اس قسم کی حرکت اگر انہوں نے کی، اس کی قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں پہ لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جھوٹے اور جو ہے وہ بے بنیاد مقدمے میں گرفتار کیا گیا، میاں شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ تو ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کا سامنا کیا، عدالتوں میں اپنے موقف کو جو ہے وہ رکھا، تو ہم نے تو کوئی اس قسم کی جو ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ اپنا سیاسی طور پہ جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا گیا تو لہٰذا ہم لوگوں سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کریں، تو یہ قطعاً ان کو یہ حق نہیں پہنچتا، اور اگر ایسا تجاوز کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ قانون پوری طاقت سے جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ جوید حسین، دنیا نیوز۔ سر 2 حصے ہیں میرے سوال کے کہ آج وہ یاد تازہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، شہنا کیس میں بلایا گیا اور پاکستان خانی کیس میں گرفتار کیا گیا، اسی کی یاد تازہ ہوئی اور نیب نے گرفتاری ڈالی، اور نیب اس وقت کالا قانون تھا، ابھی کالا قانون نہیں ہے۔ سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی چیئر میں نیب سے یا نیب کے معاملات پہ عمل دخل نہیں ہے، آج جس طریقے سے رینجرز کے کمانڈوز نے عدالت کے شیشے توڑ کے یہ سارا پورا ایکشن کیا ہے، تو پھر نیب کیا رینجرز کو استعمال کر کے گرفتاری کرنے کا مجاز تھا؟ قانون کہتا ہے اگر نہیں تو پھر یہ گرفتاری اور نیب کے پیچھے ہینڈلر کون ہے؟ آپ اگر اپنا سوال پہلے کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ پہلی تمہید باندھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی۔ معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ رینجرز جو ہے وہ مستقل طور پہ ڈپلائیڈ ہے۔ رینجرز جو ہیں وہ وزارت داخلہ کی فورس ہے، اور اسلام آباد پولیس اور اسلام آباد انتظامیہ کی ریکویسٹ پہ جو ہے وہ ریڈ زون کے لیے اور پھر ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ مستقل طور پہ جو ہے وہ ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے انڈر دی کمانڈ آف اسلام آباد پولیس اور آئی جی پولیس۔ تو آج جب نیب نے جو ہے وہ مدد چاہی کہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ انہیں فورس دی جائے، تو وہ اسلام آباد پولیس نے اپنے ساتھ جو رینجرز ان کے ساتھ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں آلریڈی، اور ان کو ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اطراف بھی اور ریڈ زون میں بھی جو ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ معمول کے مطابق ڈپلوائے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس بارے میں مدد دی تاکہ گرفتاری جو ہے وہ کسی وائلنس یا کسی انسیڈنٹ کے جو ہے وہ بغیر عمل میں لائی جا سکے، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے اور رینجز نے اس کو بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہاں پہ جو یہ بات کی جا رہی کوئی ایز سچ وائلنس جو ہے وہ نہیں ہے، وہ شیشے وغیرہ جو ہیں وہ
وہ ان کے گن مینوں نے اور وکلا نے جو وہاں پہ کوئی دکم پیل کی ہے تو اس وجہ سے ٹوٹے ہیں. رینجز کی نے شیشے نہیں توڑے بلکہ انہوں نے صرف اس کو بلکہ اگر یہ گرفتاری میں جس طرح سے ان کو وارنٹ دکھایا گیا اور انہیں کہا گیا اور جس طرح سے یہ وہاں سے چلے تھے یہ بیان دے کے کہ جی میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں, تو پھر تیار تو نہیں نکلے, یہ نہ تیاری ان کی ثابت ہی ہوئی ہے. وہاں پہ تو انہوں نے جو ہے وہ گرفتاری دینے سے انکاری تھے, تو جس پر پھر رینجرز کو جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا پڑا. نوید اکبر صاحب آئی ٹی وی. پہلا تو یہ کہ جس پراپرٹی ٹائکون کا آپ نے نام لیا اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا اب تک, اور پھر فرح گوگی اور بشرا بی بی جو اس کیس میں کو ایکیوزڈ ہیں ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا, اور فرح گوگی کو پاکستان واپس لانے کے لیے ایف آئی اے کب اس کے ریڈ وارنٹ جاری کرے گا, ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ یہ جو سلوک ہے سابق وزیر اعظم سے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا کہ ادلے کا بدلہ نظر آتا ہے, تو اس سلوک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سے سابقہ وزیر اعظم سے کیسا کچھ بہتر ہونا چاہیے, اور کچھ الفاظ بھی کچھ ایسے ہیں جیسے شہزاد اکبر جیسے لوگ جو ہیں یقیناً ان کے بارے میں آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. نہیں معاملہ یہ نہیں, سن لیں نا, یہ الفاظ جو ہیں یہاں پہ تو سیاسی روایات تھی. یہاں پہ تو جب ہم نے جو ہے وہ اپنی سیاسی زندگی کا کالج سے یا بار سے آغاز کیا تو اس وقت تو اپنی جماعت کے قائدین کی کیا دوسری جماعت کے قائدین کی بھی جو ہے وہ عزت کی جاتی تھی, سیاسی رواداری ہوتی تھی, لوگ آپس میں ملتے تھے. یہ اوئے توئے کا کلچر اور یہ الفاظ جو ہیں یہ تو انہی کی پیداوار ہیں, اور انہوں نے ان الفاظ کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ اور اتنے تکرار کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ کسی کی بات جو ہے وہ 10 بار سنیں گے, برداشت کریں گے, 20 بار سنیں گے, پھر ایک بار آپ کو بھی جو ہے وہ جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس جرم کے جو مرکزی کردار ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ جو 60 ارب روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے جو کہ ڈاکومنٹڈ ہے, جو کہ ثابت ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. یہ عدالت میں کھڑا ہو کے بھی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے جو ہے وہ یہ کیا ہے. یہ ٹیکنیکل جو ہے وہ کوئی سٹانسز لے گا اور ان کے پیچھے چھپے گا, یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 60 ارب روپے کا میں نے ٹیکہ جو ہے وہ قومی خزانے کو نہیں لگایا. تو یہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ اگر یہ وزیر اعظم نہ ہوتا لگ ہی نہیں سکتا تھا. یہ تو لگا ہی تب ہے کہ یہ وزیر اعظم تھا, اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس نے 5 سے 7 ارب روپے کی پراپرٹی لی ہے. جو بیچ میں دلالی کر رہا تھا اس نے 2 ارب روپے جو ہے وہ علیحدہ لیے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں بینیفیشری جو ہے وہ پراپرٹی ٹائکون ضرور ہے, لیکن جرم ان کا ہے. یعنی یہ جو جرم سرزد ہوا ہے, یہ جرم جو ہے یہ سرزد انہوں نے کیا ہے, اور اس جرم کو سرزد کرنے کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بینیفیشری وہ ضرور ہے, بینیفیشری اس کی ان کی اہلیہ محترمہ بھی ہیں کہ ان کے نام پہ جو ہے وہ زمین لگی ہے, اور بینیفیشری وہ پراپرٹی ٹائکون بھی ضرور ہے, لیکن اس جرم کا مرکزی کردار جو ہے وہ عمران خان نیازی ہے. بلکہ وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نیازی ہیں, کیونکہ اگر یہ وزیر اعظم ہوتا یہ جرم ہو ہی نہیں سکتا تھا. یاسر نظر صاحب واپسی جی, اب نیب اگر اس بارے میں تحرک کرے گا تو ضرور جو گورنمنٹ اس بارے میں جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ کرے گی. یاسر نظر آئی ٹی. جس طرح آپ ویڈیو کی بات کریں, جاوید صاحب نے جس طرح بات کی اس میں رینجر کے جوان باقاعدہ طور پر اسٹکس کے ساتھ شیشے توڑ رہے ہیں, ایک تو واضح نظر آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب تھے ویل چیئر پہ آئے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے جیسے وہ ایکٹیو بندہ اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں, بھاگی جا رہے ہیں. طریقہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ویل چیئر سمیت گرفتار کریں؟ تو ویل چیئر کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ایسے فراڈ اس نے کیا ہوا. ویل چیئر آپ مجھے بتائیں کہ جتنی چوٹ ان کو لگی تھی اتنی دیر میں تو فریکچر جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ تو فراڈ ہے اس کا. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنا, کبھی جو ہے وہ کس انداز سے بات کرنا, وہ کوئی اس کو ویل چیئر کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو سکتا ہوتا تو بھاگ جاتا آج وہ. تو ویل چیئر کی اس کو کوئی ضرورت ایک منٹ ناصر جعفر صاحب اے ایف پی سے. یہ کلیریفائی کر دیجئے کہ خان صاحب اس وقت کہاں اور کس کی تحویل؟ جی, خان صاحب کو نیب نے گرفتار کیا ہے اور وہ نیب کی تحویل میں ہے. عثمان سما سے.
سر یہ بتائیے گا کہ 2 روز قبل بھی عمران خان نے ایک بیان دیا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور فلاں فلاں صاحب ہیں اس میں انوالو ہیں، تو جو یہ اداروں کے خلاف بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میں انفارمیشن کی بنیاد پہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے جتنی میری ایکسیس ہو سکتی ہے، عمران خان جو ہے اس وقت ملک دشمن قوتوں کے ساتھ الائی ہے، اور یہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچانے پہ اوپر تلا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ خود بلکہ اس کی جماعت کے کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ایسی حرکتوں میں اور ایسی کارروائیوں میں ملوث ہیں کہ جو ملک دشمنی کے زمرے میں آتی ہیں، اور یہ اس کا جو بیان ہے یہ بھی اسی کا جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور اس کا یہ بیان جو اس نے پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ایجنسیز کے خلاف دیا ہے، یہ اس کا بیان جو ہے یہ فرمائشی بیان ہے۔ یہ کسی طرف سے اس کو کہا گیا ہے کہ تم یہ اس قسم کی جو ہے وہ مہم جوئی کرو، اس قسم کے جو ہے وہ بیانات کو چلاؤ، اور یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ یہ پوری مہم جو ہے یہ چلا رہے ہیں، اور اس کو اگر آپ بغور دیکھیں آپ اس کو، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ان کی اس مہم جوئی کے پیچھے غیر ملکی کون کون سی قوتیں اور کون کون سی جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں ہیں جو کہ ان سے اس بیانیے کو اور اس واردات کو جو ہے وہ ڈلوانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا یہ بیان جو ہے یہ بالکل ایک فرمائشی بیان ہے۔ یہ جو کہتا ہے کہ جی میرے خلاف جو ہے وہ میرے خلاف 2 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، میں آج بھی اسے کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کروا لو، اپنی مرضی کے انکوائری آفیسر بٹھا لو۔ جو نوید بشیر ہے وہ ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے نہ کو آگے ہے نہ کو پیچھے ہے۔ یہ جن لوگوں کو نامزد کر رہا ہے مجھ سمیت، اگر اس کے پیچھے کو ہوتا تو وہ 3 دن پہلے 20,000 کا جو ہے وہ پسٹل وزیرآباد سے خریدتا۔ یہ چیزیں فیکٹ ہیں، یہ چیزیں انکوائری میں آئی ہیں، اور پوری ڈیٹیلڈ انکوائری ہوئی ہے، JIT نے انکوائری کی ہے۔ آج تک کوئی ایک ثبوت، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی ایویڈنس، کوئی اوکولر ایویڈنس، کوئی زبانی، کوئی تحریری، کوئی ایویڈنس جو پیش کر سکا ہے اس بارے میں، صرف زبانی کلامی جھوٹ بول رہا ہے کہ جی مجھے جو ہے وہ قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ ساری اس کی مکاری ہے، اور اس کا یہ سارا فراڈ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ آخری سوال اظہر فاروق صاحب۔ یہ چلے اس کے بعد آپ کا جی یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ چیف جسٹس بڑے برہم ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے طے کر جانا ہے۔ دوسرا راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت تمام ووٹ بلا ہو چکے ہیں، کیا یہ احساس نہیں تھا انتظامیہ کو کہ اتنی بڑی کارروائی کے بعد اس پر آپ کا سامنا ہوگا؟ دیکھیں کسی جگہ پہ 30 بندے بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ 15 بندے بیٹھے ہیں، ساری انفارمیشن میرے پاس ہے، اور ان کو وارن کیا گیا ہے اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے تو بالکل جو جہاں سے بھی راستہ کسی نے روکا ہے اسے جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے گا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں کہاں سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، دیکھیں گرفتار کرنے کے لیے جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گرفتاری ایسے انداز سے کرے اور اس جگہ پہ کرے جہاں سے جو ہے وہ گرفتاری کا افیکٹو ہونا اور اس کے نتیجے میں کسی نقصان ہونے کا احتمال جو ہے وہ نہ ہو۔ اس سے پہلے جو زمان پاک پہ جو اٹیمپٹ کی گئی تھی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی اتنا زیادہ وائز ڈیسیجن نہیں تھا، اور اس اٹیمپٹ کو بھی وائزلی جو ہے وہ آرٹیکولیٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تھا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، تو ملزم کا جو اتھارٹی جس کے پاس یہ اختیار ہو
اسے ہر جگہ سے اسے گرفتار کرنے کا، چاہے وہ سڑک پہ ہو، چاہے وہ کسی بلڈنگ میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ اپنا گھر پہ ہو، اسے گرفتار کرنے کا وارنٹ اگر ان کے پاس ہے تو وہ جو اختیار ہوتا ہے. لیکن اب اس نوٹس کا تو میں اس حسرت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ کاش یہ نوٹسز جو ہیں یہ اس لاڈلے کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہوئے ہوتے تو چلو آج ہم کہتے کہ جی ٹھیک ہے یہ نوٹس تو اسی طرح سے ہوتے ہیں. جی اینی اردو نیوز جی انڈیپینڈنٹ جب سے عمران خان پر مبینہ طور پر یا ویسے قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد سے وہ کوشش کرتے رہے، پی ٹی آئی کوشش کرتی رہی کہ اس کی ایف آئی آر درج کی جا سکے، اور آپ نے جو انٹرویو بھی مجھے دیا تھا اس میں کہا تھا کہ سامنے آئیں اور آ کر ہم ساری ڈیٹیل شیئر کریں، ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے گی. ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک بات. دوسری بات، پی ٹی آئی یہ کلیم کر رہی ہے کہ نیب کی جانب سے یا کسی بھی دوسرے ادارے کی جانب سے ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا جس سلسلے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے عمران خان. اگر نیب کی جانب سے نوٹس جاری نہیں کیا گیا، انہوں نے چیلنج